اچھا کہتے ہیں چلو مانا کرو ولیوں کو، ولیوں کا نام لیا کرو، نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے ان سے محبت کرو، لیکن ملتا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرو، وہیں سے سب کچھ ملے گا۔ ادھر تم ان کے قدموں میں جاؤ گے، ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، تمہیں ملے گا کیا؟ بھائی قرآن سے سن ملے گا کیا؟ سنا دوں؟ سارے صحابہ ولی ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کے شاگرد تابعین وہ سارے کے سارے ولی ہیں کہ نہیں؟ اب ذرا قرآن سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پہلے ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو نیکی کے اندر ان صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں، احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے نیکی پر ان کی پیروی کرنے والے ہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یا اللہ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے ان کے لیے وہ نہریں بنائی ہیں جنت کے اندر جن کے اندر بڑا سونا پیارا پانی چلتا ہے، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ نہروں والی باغوں والی جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر لوگ قرآن پڑھیں گے کیونکہ پہاڑا جو الٹا یاد کیا ہوا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ولی ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی ولی نہیں، تو پھر خواہ مخواہ ولیوں کو مانے۔ اوترا یہاں بھی آیت وہ پڑھے گا جو بتوں کے بارے میں، ان کئی لوگوں کو بیماری ہے، آیت ہوتی بتوں کے بارے میں، وہ پڑھتے ہیں کن کے بارے میں؟ ولیوں پر، ادھر کا مال اٹھا کر ان کے ولیوں کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ کاروائی کرتے ہیں۔ اب پہلے پارے سے ایک آیت پڑھیں گے، کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی، نہ کوئی تمہارا مددگار۔ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، حالانکہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ بولیے، بتوں کے اوے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بت، اللہ کے علاوہ جو یہ بت ہیں، نہ تمہارے یہ دوست ہیں، نہ یہ تمہارے ولی ہیں، نہ یہ تمہارے مددگار ہیں، یہ بتوں کے بارے میں۔ یا اللہ چلو بتوں میں ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، تیرے نیک بندوں میں کوئی ہمارا ولی ہے؟ یہ تو بیان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ فرمائے ان بتوں کا دامن چھوڑ دو، بتوں کا کھیڑا چھوڑ دو۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، محبوب کے صحابہ مومن مسلمان بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب کیا قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی ہیں؟
ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ فرمائے کہ تمہارا کوئی ولی ہے نہیں، اور دوسری جگہ فرمائے اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، مومن بھی تمہارے ولی، تو پھر آیت کون سی سچی کون سی جھوٹی؟ ہم کہتے ہیں دونوں آیتیں سچی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا اوے کافرو، جتنے تمہارے بت ہیں ان میں کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیاروں کی طرف آؤ گے تو رب بھی تمہارا خیر خواہ ہے، رب کا رسول بھی تمہارا خیر خواہ ہے، مومن بھی تمہارے خیر خواہ ہے، تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا بھائی بات سن، تو جتنا مرضی ٹیل لگا لے، یاد رکھ تمہارے سینے سے ولیوں کا پیار نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیار تو نے ڈالا ہوتا تو نکال لیتا، یہ پیار تو ڈالا میرے رب نے ہے۔ کس نے ڈالا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کیا بات، کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جبریل ذرا ادھر آ۔ جی اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، چل جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ تو کیا کر؟ چل پیار کر اس سے۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ جو حکم، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں یا اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے چل آسمانوں کے اندر بھی اور زمینوں کے اندر بھی اعلان کر دے، اوے بندے ہو، یہ جو نیک بندہ ہے نا اس سے رب محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ غوث پاک سے رب محبت کرتا ہے نا، تو اللہ نے جبریل کے ذریعے اعلان کروایا، جبریل کہہ دینا میں 11ویں والے سے محبت کرتا ہوں، اے لوگو زمین والو تم بھی ان سے محبت کرو، آسمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ بھائی یہ اللہ کے ولیوں کا پیار اور محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور بواسطہ جبرائیل ڈالا ہے اللہ نے۔ تو نے ڈالا ہے تو نکال کے دکھا، پر تیرا تو عقیدہ ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ تو کس باغ کی مولی ہے؟ کیا بات، کیا بات ہے؟ وہ ایک کمینہ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ان کے سامنے انجینئر کا نام لو، ان کا پیشاب سوکھ جائے گا، ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، یہ چپ ہو جائیں گے۔ کہتا ہے انجینئر کا نام لو تو ان کا پیشاب خشک ہو جائے، اور کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اوے پھر تو نے اپنے آپ کو تو پھر نبی سے زیادہ مان لیا نا، نبی تو کچھ نہ کر سکے اور تو اتنی بڑی کمینی بلا ہے، تیرا نام آئے تو لوگوں کا پیشاب سوکھ جائے، پھر کس کو زیادہ مانا؟ اپنے آپ کو زیادہ مانے بیٹھا ہے نا۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، اور کہتا یہ کہ میں نے اتنے چینل بنا دیے، اتنے لوگوں کو یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی ایک بات تو بتا، تو کہتا ہے کہ نبی کچھ نہ کر سکے، اور پھر گن گن کے بتاتا ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ساری دنیا کو وقت ڈال دیا۔ اور کمینیا تیرے بقول تیرا نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر تو کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ کیا بات، توجہ ہے؟ کیا بات، اوکھیاں اوکھیاں گلاں ساریاں اتوں لنگیاں، ہے نا؟ اور میری واقعات علی سلوڑے علی قوم بولو سبحان اللہ۔ کیا بات۔ اچھا بھائی سن لو نسبت کی برکت، ولیوں کی محبت۔ اگر تجھے حدیث نظر نہ آئے تو میں کیا کر سکتا؟ ولیوں سے، بابوں سے، جس کو تم کہتے ہیں نا شاید ہی کوئی نہیں، ان سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، فرمایا قیامت والا دن آئے گا نا تو 2 صفیں لگی ہوں گی، ایک جنتیوں کی ایک جہنمیوں کی، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، 2 صفیں لگی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ نا اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے والے ہیں یہ اپنی صفوں میں کھڑے ہو کر اڈیاں چک چک کے ویکھن گے، وہ غوث پاک ہماری لائن میں یا کسی اور لائن میں ہیں، یعنی یوں دیکھیں گے نیک بندوں کو، وہ دیکھیں گے اوے 11ویں والا پیر کدھر ہے، اس لائن میں کسی اور لائن میں؟ اگر وہ دیکھیں گے 11ویں والا پیر تو اس لائن میں ہے، اللہ کا ولی جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ تو اس لائن میں، پھٹ جائیں گے اللہ کے ولی کے پاس، اللہ کے پیارے بندے ہم اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، پر وہ تو لائن جہنمیوں کی لگتی ہے، آپ اس لائن میں کھڑے ہیں، یہ تو جنتیوں کی لائن ہوگی نا۔ مہربانی کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے۔
تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ولی اللہ، اولیاء اللہ، لوگ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں جا کر اپنی خدمتیں یاد دلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ خدمتیں۔ کوئی کہے گا بابا جی میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، اگر یہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو جو چور کی سزا وہی میری سزا، وہ یہ کہنے والوں کہ بابے کوئی شے نہیں، سنو میرے مصطفیٰ کی زبانی، بابوں کی کیا شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگ جا کر ولیوں کو، علماء کو اپنی خدمتیں یاد دلائیں گے۔ کوئی کہے گا میں نے پانی کے لیے لوٹا بھر کے دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے وضو کرایا تھا، کوئی کہے گا میں نے غسل کرایا تھا، کوئی کہے گا میں نے کتاب لے کر دی تھی، کوئی کہے گا میں نے آپ کو کپڑے پیش کیے تھے۔ لوگ اپنی محنتیں، محبتیں، گفٹ، تحفے سب کچھ یاد کرا کے یاد کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا ہم آپ کو نذرانے دیتے رہے، آج ہمیں ضرورت ہے نذرانے کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا اللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ بندے ہم سے پیار کرتے تھے، یا اللہ ان کا بیڑا پار لگا دے۔ اللہ ولیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا ان خدمات کی بدولت بیڑا پار لگا دے گا، جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ آپ بتاؤ بھئی ولیوں کی نسبت سے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے ضرور ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لو بخاری کی، پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ اچھا ایک بات یاد رکھنا جانیے والوں، میں ایک موضوع والا خطیب ہوں، 18 موضوع مجھے نہیں آتے، اکٹھے مکس کر دینا مزہ نہیں آتا پھر۔ چلو بہرحال حکم ہوا ہے کہ میلاد شریف بیان کر دیں۔ میلاد شریف سے مراد میلاد شریف منانے کے دلائل یا میلاد شریف کے واقعات؟ آپ تو دلائل جا رہے ہیں جی، وہی جا رہے ہیں، یہی جاری ہے؟ ہاں بہتر ہے، چلے ٹھیک، یہ میلاد کا حصہ ہے، غلامان مصطفیٰ۔ چلیں جی کہیے سبحان اللہ۔ سنو بھائی پاکوں کی نسبت فائدہ کیا دیتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، 99 قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99۔ ایک دن میں دل میں خیال آیا اوے ایک نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 98 نہیں، پورے 99 بندے مار دیتے ہی۔ وہ اتنے بندے تو نے مار دیے، مرنا نہیں تو نے خود؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ڈر گیا، دل میں خوف آیا، یا توبہ کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا پتہ نہیں توبہ قبول ہو کہ نہ، 99 بندے مارے ہیں آخر، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ چلو کسی سے مسئلہ پوچھتا ہوں جا کر۔ ایک مولوی صاحب کے پاس آ گیا، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہاں جی میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں قبول ہو جائے گی۔ گناہ کیے میں نے؟ کیا گناہ کر لیا؟ کہ بندے مارے نے 99۔ 99 بندے مار کر تو توبہ کا پوچھ رہا ہے؟ اوہ اللہ تو تجھے جہنم میں پھینکے گا، تو تو بخشا جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو چڑھ گئی، پھر اس نے کہا اچھا بچے جانا تو جہنم میں ہے تو کیوں بچے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے 99 بندے 100واں مولوی مار کر سینچری مکمل کر لی۔ وقت گزر گیا، پھر ایک دن دل میں آیا ہوئے تو نے بھی تو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر رب نے پوچھ لیا ہوئے تو میرے بندوں کو مار کے آیا ہے تو کیا جواب دے گا؟ توبہ کرنا۔ پھر ساتھ خیال آیا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ، توبہ تو تب قبول کروں جب قبول ہو، قبول ہی نہیں ہونی تو کیا فائدہ توبہ کرنے کا، بس پھر کام جاری رکھو۔ پھر سوچا چلو کسی سے پوچھتا ہوں جا کر، کسی کے پاس گیا، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہے جی؟ 100 بندے مار دیے ہیں، توبہ کا مسئلہ پوچھنے ہیں قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی مینوں تو پتہ نہیں توبہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ سامنے ایک ڈیرا ہے اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے ولیوں کا، جا اس ڈیرے پہ چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ ولیوں کے ڈیرے پر چلا جا، وہاں جا کر مسئلہ پوچھ توبہ کا، وہ حل بتا دیں گے، قبول ہونی ہے تو بھی بتا دیں گے، نہیں ہونی تو بھی بتا دیں گے۔ اچھا بھی یہاں اس کا گھر ہے، ادھر ذرا میری طرف دیکھنا، یہاں گھر ہے، یہ ولیوں کا ڈیرا ہے۔ چلا توبہ بھی نہیں کی،
तौबा का मसला पूछने जा रहे हैं। यहाँ सेंटर होना था, अभी आता आता यहाँ पहुँचा, थोड़ा सा सेंटर से पीछे है। इज़ा दरमियान में नहीं पहुंचा, मौत आ गई। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जान निकाली, ले गया ऊपर। अच्छा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब जान निकालते हैं तो अकेले नहीं होते, और फरिश्ते भी होते हैं, लश्कर होता है फरिश्तों का। वो फरिश्ते भी होते हैं जो पकड़ के जहन्नम में डालते हैं, और वो फरिश्ते भी साथ होते हैं जो पकड़ के जन्नत में डालते हैं। आपने रूह निकाल के उनको दी ना, तो जन्नत वाले कहें कि बंदा साड़ा है, जन्नम वाले कहें कि बंदा साड़ा है। ओए 100 बंदा मारा है, जन्नत में ले जाने लगे हो। वो कहते हैं यार मारा तो 100 बंदा है, लेकिन देखो ना तौबा करने जा रहा था और नहीं की ना, अभी मसला पूछने जा रहा था ना, बंदा हमारा है। वो कहते हैं बंदा हमारा है, वो कहते हैं बंदा हमारा है। रोला पड़ गया, अल्लाह की बारगाह में केस चला गया। अब अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों चलो ऐसा करो, इसके घर से लेकर जहाँ वलियों का डेरा है वहाँ तक ज़मीन नापो, फिर देखो ये किन के करीब है। अगर ये अपने घर के करीब है तो जहन्नम में डाल दो, अगर ये मेरे वलियों के करीब है कहाँ डाल दो। ये फैसला किसने किया? बुखारी शरीफ गवाह है। भाई ये मेरे रब का फैसला है, जो वलियों के करीब होगा जन्नत में जाएगा। ये मेरे रब का फैसला है। फरमाया फासला नापो, अगर वलियों के करीब है तो जन्नत में ले जाओ, अगर अभी दूर फिर रहा है तो कहाँ ले जाओ। अच्छा, ये था सेंटर, मौत कहाँ आई थी? थोड़ी सी तो वलियों से दूर था ना, घर के करीब था। अब देखो रब कितना मेहरबान होता है। जब ज़मीन फरिश्ते नापने लगे तो अल्लाह ने इधर वाली ज़मीन को फरमाया चल ज़रा तू खुली हो जा। जिधर से आ रहा था वो ज़मीन फैल गई, जिधर जाना था उधर वाली ज़मीन को अल्लाह ने फरमाया चल तू सिमट जाना। लो जी, इधर वाली ज़मीन ऐसे सिमट गई, इधर वाली ऐसे खुल गई। बंदा था दूर, रब मेहरबान हुआ तो रब ने घर से दूर करके अपने प्यारों के करीब करके जन्नत का हकदार बना दिया। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि बंदा जितना मर्जी गुनाहगार हो, लेकिन अगर सच्ची नीयत से वलियों की तरफ जाएगा, अल्लाह के प्यारों के दर पे जाएगा, अगर कसर रह भी जाए, नीयत अगर सच्ची है तो अल्लाह उसकी कसर पूरी फरमा देता है। ये देखना, सच्चे दिल से जा रहा था, कसर रहेगी कि नहीं? पीछे मर गया, कसर बाकी है, लेकिन रब ने मेहरबानी करके वो कसर पूरी की या नहीं की? बोलो। हम भी कहते हैं यार अल्लाह के वलियों को मानो, उनसे प्यार मोहब्बत का निस्बत वाला रिश्ता ताल्लुक नाता जोड़े रखो। अगर कोई कसर रह भी गई तो रब इसी निस्बत के सदके बेड़ा पार लगा देगा। ओ जे मैं देखा क्या पता लगा? वलियों की निस्बत रब को बड़ी पसंद है। तू तो बंदा है, मैं बंदा हूँ, आप आदमी हो, उसको भी कहता हूँ भाई तू तो बंदा है। उसको कह रहा हूँ तू तो बंदा है। मुझे तो कुरान बताता है कि कुत्ता भी वलियों से जुड़ जाए हैं
تو رب کیا عطا کرتا ہے؟ جنت اوئے ہوئے ہوئے جنت اوئے کتا وڑیوں سے تعلق جوڑے، رب اس کو جنت بھی عطا فرمائے، اور اس کے غار کے منہ پر بیٹھنے کا انداز رب کو اتنا پسند ہے، رب کتے کا غار پر بیٹھنے کا انداز قرآن میں بیان فرما دے۔ ولیوں سے کتا بھی جوڑ جائے تو اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، تو بندہ ہے، ان کا بغض نہ پال، ان کی محبت دل میں رکھ، انشاءاللہ یہ محبت کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے قیامت والا دن آئے گا، ہر کوئی بندہ ایک دوسرے کا مخالف بن جائے گا، بڑے بڑے سجن بھی دشمن بن کے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے نیک بندے متقی اس دن بھی کہیں گے آؤ تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں۔ اچھا بھئی تقریر ختم، گفتگو ختم، اب اگلی بات، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو